اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتک اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبنبیک رؤوف الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ فرصت عطا کی کہ ہم قرآن حکیم کی آیات مبارکہ کو سمجھنے کے لیے قرآن کی اس مجلس میں مل بیٹھے۔ اس پر ہم رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم قرآن حکیم کی آیات کو صحیح طریقے سے پڑھیں، سمجھیں، ان پر عمل کریں اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں فہم سلیم عطا فرمائیں اور ہمیں عقل رشد عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ معجزہ خالدہ نازل فرمایا۔ اس میں انسانوں کے لیے دستور حیات ہے۔ قرآن لوگوں کے لیے روشنی کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ اس کے احکامات پر چل کر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ گزشتہ درس میں ہم نے جس آیہ مبارکہ پر گفتگو کی تھی اس میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی صرف ایک سمت کی طرف منہ کر لینا ہی نیکی نہیں، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور پھر رسولوں پر ایمان لانا، یعنی نبیوں پر ایمان لانا اور فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اور پھر اللہ کے راستے میں اپنا مال اللہ کی محبت میں اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرنا، اور جو لوگ مسافر ہیں ان پر خرچ کرنا، جو مانگنے والے ہیں ان پر خرچ کرنا، اور پھر لوگوں کی گردنیں چھڑانے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، پھر یعنی مالی عبادت اور بدنی عبادت کا ذکر کیا گیا، پھر وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر آخر میں فرمایا گیا تھا کہ یہی لوگ ہیں جو صبر کرنے والے، یہ تنگی ہو یا آسانی ہو یا تکلیف ہو یا جنگ کی حالت میں ہو، یہ ہر حال میں صبر کرتے ہیں اور ہر حال میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں۔ جہاں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو وہ اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو فوقیت دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ اور پھر ان لوگوں کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ تو آج کی آیہ کریمہ میں جس پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ آیہ کریمہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ الحمدللہ ہم نے جن آیات مبارکہ کو تلاوت کیا ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179 ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے، پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اب دیکھیں کہ امن جو ہے، امن ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، ہر جماعت کی ضرورت ہے، ہر معاشرے کی ضرورت ہے، ہر سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ امن ہو تو انسان عبادت کر سکتا ہے، امن ہو تو انسان دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے۔ امن کی فضا کو قائم رکھنا، اپنے ارد گرد امن و امان کا تعلق جو ہے وہ ہمارے دل سے ہے۔ اب دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا، اور آپ دیکھیں کہ نماز بھی بیسیکلی امن کا پیغام دیتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ لوگوں پر سلامتی بھیجتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھیں کہ پتے توڑنا تک کو منع فرمایا حرم میں۔ انسان تو انسان، جانوروں اور درختوں تک کو وہاں جو ہے ان کے پتے توڑنا، ان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ اور یہاں اس آیہ کریمہ میں بیسیکلی ایک آدمی، ایسا شخص جو کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، اور یہ قتل عمد ہے۔ اب دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی قانون نہیں تھا۔ ایک شخص اگر کسی کو قتل کر دیتا تو وہ اس کے بدلے میں کہیں لوگوں کو قتل کر دیتے، یا اگر ایک قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے میں وہ غلام کو قتل کر دیتے، یا پھر عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کر دیتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امتیاز کو ختم کرنے کے لیے یہ آیہ کریمہ نازل کی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو۔ یہاں بھی خطاب اہل ایمان سے ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ جب آمنو کا لفظ آتا ہے یا آمنو کا لفظ آتا ہے تو اس وقت خطاب اہل ایمان سے ہوتا ہے، ان لوگوں سے ہوتا ہے جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے ہیں، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھنے والے ہیں، تمام انبیاء کی نبوتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، فرشتوں پر ایمان لانے والے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں۔ جو ابھی ہم نے پچھلی آیہ کریمہ میں پڑھا تھا کہ نیکی کا اصل مفہوم اور تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو یہاں بھی خطاب ان لوگوں سے ہے جو رب کائنات کو اپنا خالق، رازق، مالک اور ایک جانتے ہیں، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جانتے ہیں، جو قرآن کو اللہ کی کتاب جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے اہل ایمان، اے جن کے دلوں میں اللہ کی وحدانیت ہے، رسول کی محبت ہے، کتاب پر ان کا ایمان ہے، آخرت پر ان کا ایمان ہے، تو کتب علیکم القصاص، تم پر جو قصاص ہے یہ تم پر فرض کر دیا گیا، یعنی بدلہ، فی القتل، قتل میں یعنی قتل عمد میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو پھر کہا کہ پھر جسے معاف کیا جائے اسے اس کے بھائی کی طرف سے، فاتباع بالمعروف، تو اسے پھر تابعداری کرنی چاہیے دستور کے مطابق، معروف کے مطابق، واداء الیہ باحسان، اور اسے ادا کرنا چاہیے احسان کے ساتھ، اچھی خوبی کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ آسانی ہوئی تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت، مہربانی، فمن اعتدی، پھر جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ، اس کے لیے ہے عذاب علیم، بہت بڑا عذاب۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچتے رہو۔ اب دیکھیں کہ یہاں قتل
یہ مقتولین اس کا واحد جو ہے وہ قتیل ہے، یعنی مقتول، خصوصاً وہ مقتول جسے کسی شخص نے ارادہ کے ساتھ جان بوجھ کر قتل کیا ہو۔ اب دیکھیں کہ قصاص جو ہے وہ بدلہ میں برابری، یعنی کسی جرم کا بدلہ لینے میں برابری اور مساوات سے کام لینا، اور شریعت کی اصطلاح میں قتل کے بدلے میں قتل کرنا یا زخم کے بدلہ میں ایسا ہی برابر کا بدلہ لینا مراد ہے۔ کتبہ علیکم، تم پر فرض کیا گیا، کتبہ کے لفظی معنی ہے لکھا گیا، تو لفظ علی ساتھ آ جانے سے اس کے معنی ہو جاتے ہیں کہ فرض کیا گیا اور مقرر کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ اگر کسی اونچے خاندان کا کوئی فرد قتل کر دیا جاتا تو وہ قاتل کے خاندان کے بہت سے آدمی کو قتل کر دیتے، اور اگر کسی اونچے گھرانے کا کوئی غلام قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے میں قاتل کے خاندان کے کسی آزاد آدمی کو قتل کرتے، خواہ وہ قتل کرنے والا کوئی غلام ہی ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اونچے گھرانے کے غلام قدر ادنا گھرانے کے آزاد کے برابر بالکل اس سے بھی زیادہ ہے، اس لیے غلام کو نہیں بلکہ آزاد کو قتل کیا جائے۔ پھر اگر اونچے گھرانے کی کوئی عورت ادنا گھرانے کی کسی عورت کے ہاتھوں قتل ہو جاتی تو مقتول کے وارث اصل قاتلہ کو چھوڑ کر اس خاندان کے مرد کو قتل کرتے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہماری عورت ادنا گھر کے مرد کے برابر ہے۔ تو اسلام نے اس امتیاز کو ختم کیا، قرآن مجید نے اس نسلی امتیاز اور فرق کو ختم کیا اور حکم دیا کہ جہاں تک انسان ہونے کا تعلق ہے سب ایک ساتھ برابر ہیں، جس طرح حدیث پاک میں آیا کہ کلنا من بنی آدم و آدم من تراب، ہم سب جو ہیں وہ آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا فضل لعربی علی اجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، یعنی کسی عربی کو اجمی پر فقیت نہیں، اجمی کو عربی پر نہیں سوائے اس کے تقوی۔ اور پھر یہ رنگوں کا بھی کہا گیا کہ کسی سفید کو سیاہ پر نہیں، اور دوسرے رنگوں کا بھی ذکر کیا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ تقوی ہے، اسی لیے عقائد و جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اشقالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکلوں اور صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ اس طرف دیکھتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں تقوی کیا ہے، نیت کیا ہے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ تقوی ہے انسان کا۔ تو یہاں یعنی فرمایا کہ تم سب ایک دوسرے کے برابر ہیں، جانیں سب کی برابر ہیں، کوئی امیر ہو یا غریب، شریف ہو یا رذیل، عالم ہو یا جاہل، وہ بادشاہ ہو یا رعایا، وہ بوڑھا ہو یا جوان، وہ تندرست ہو یا بیمار، گویا جان کے لحاظ سے سب ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ اگر کوئی عورت کسی مرد کو قتل کر دے تو صرف اسی قاتلہ کو قتل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی جان مقتول کی جان کے برابر ہے۔ یعنی اگر غلام ہو تو اس کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، کسی دوسرے کو نہیں۔ اسی طرح آزاد غلام کو قتل کرے یا مرد عورت کو تو بدلے میں وہ آزاد مرد ہی قتل کیا جائے گا جو قاتل ہے، دوسرا نہیں۔ پھر فرمایا کہ من اخی ہے، یعنی اس سے مراد ہے مقتول کے وارث کی طرف سے جذبہ محبت ابارنے کے لیے اسے لفظ بھائی کے ساتھ مخاطب کیا گیا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہاں اتنا گناؤنا جرم کرنے کے بعد، کسی کو قتل کرنے کے بعد بھی جو اخوت اسلامی ہے، انما المؤمنون اخوہ، تو وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو یہاں پھر یعنی ایک گنجائش رکھی گئی کہ اگر وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح معاشرے میں یعنی امن اور بھائی چارے کا پیغام دے سکتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ اتباع بالمعروف، دستور کے موافق پیروی کرنا، یعنی جو قانون ہے، جو رائج قانون ہے اس میں، تو مقتول کے وارث بدلہ میں خون معاف کر دیں۔ اگر یعنی معافی کی دو صورتیں، ایک تو اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، دوسرا دیت لے کر یعنی معاوضہ، مالی معاوضہ لے کر معاف کر دینا۔ تو یہ جو یا پھر قصاص لینا، تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ وارثین جو مقتول کے ہیں ان کے ہاتھ میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا
اسی آیت کے شروع میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے درمیان جو ہے فطری مساوات کا جو اصول مقرر فرمایا ہے، اس کی روح سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قتل کا بدلہ جو ہے وہ مقرر کیا۔ تو اب یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ مقتول کے وارث قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، یا اس سے خون بہا کی رقم لے سکتے ہیں، یا پھر قصاص لے سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ مقتول کے وارث اگر قاتل کی جان بخشی اور خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں تو وہ اتنی باری رقم کا مطالبہ نہ کریں جو قاتل کی ہمت سے باہر ہو، ضد میں آ کر خواہ مخواہ اسے یعنی تنگ کرنے کی کوشش نہ کریں، یا خون بہا معاف کرنے کے بعد دوبارہ پورے معاوضے کا مطالبہ شروع نہ کریں، بلکہ دستور کے مطابق معقول جو معاوضہ طے ہوا ہے اسی کو لیں۔ اور پھر مقتول کے وارثوں کو بھی تاکید کرنے کے بعد قاتل کو بھی تاکید کی جاتی ہے کہ وہ بھی اس رقم کو نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ دے۔ یہ نہیں کہ فیصلہ ہو جائے کہ اب اس نے یہ رقم دینی ہے، اس کے بعد وہ روپوش ہو جائے، وہ بھاگ جائے، تو یہ جو چیز ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ پیچھے آپ دیکھیں ہم نے وعدہ پورا کرنے کے بارے میں پڑھا کہ یہ بھی ایک مکمل نیکی ہے، تو یہ بھی ایک وعدہ ہے جو وہ کرتا ہے۔ تو پھر اگر وہ ان قوانین کے خلاف ورزی کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اسے، اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا گا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی فیصلہ ہو جانے کے بعد اگر کوئی بھی فریق دوسرے فریق کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیں کہ دونوں طرف سے زیادتی ہو سکتی ہے۔ اگر یعنی مقتول کے جو وارثین ہیں اگر وہ دیت لے کر پھر اس کو قتل کر دیتے ہیں تو یہ بھی زیادتی ہے، اگر پھر اس کے ساتھ وہ دشمنی رکھتے ہیں تو یہ بھی زیادتی ہے، چونکہ معاف کر دینے کے بعد پھر اس کے ساتھ عداوت نہیں رکھنی چاہیے، اور اس کو بھی یہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے، اس کو جھکا ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، اس کو شرمندگی اور ندامت ہونی چاہیے کہ یہ ایک میں نے کیا ہے۔ اور پھر مقتولین جو ہیں کہ وارث جو ہیں مقتول کے، انہوں نے مجھے معاف کیا، احسان کیا، تو میں بھی اچھے طریقے سے ان کو وہ جو فیصلہ ہوا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ان کو وہ دیت ادا کر دوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ رب کائنات نے یہاں فرمایا کہ تمہارے لیے قصاص جو ہے زندگی ہے۔ اب یعنی عقل مندو، اب ظاہراً تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی کی جان چلی گئی تو دوسرے کی بھی جان اب چلی جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب یہاں دیکھیں کہ معاف کرنے کا بھی اختیار دیا گیا، تو اگر وارثین معاف کر دیتے ہیں یا دیت پہ راضی ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن یہاں اگر کوئی بھی جو جرم ہوتا ہے اس کی سزا مقرر نہ ہو تو پھر دنیا جنگل بن جائے۔ تو جب ایک قاتل کو پتہ ہے کہ میں اگر کسی کو قتل کروں گا، میں معاشرے میں فساد پھیلاؤں گا تو مجھے اس کی سزا ملے گی، تو اس معاشرے میں پھر امن قائم رہتا ہے۔ تو اس یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدلہ لینے میں تمہارے لیے جو ہے زندگی ہے، وہ تاکہ تم بچو لعلکم تتقون۔ اب دیکھیں کہ جب ایک بندے کو پتہ ہے کہ اگر میں کسی کو قتل کروں گا تو مجھے بھی سزا ملے گی تو وہ اس سے رک جائے گا۔ تو اصل مقصود معاشرے میں قتل و غارت نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود معاشرے میں امن پھیلانا ہے، امن کو قائم کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ المسلمون تتکافی دماؤہم، یعنی تمام مسلمانوں کے مرد وہ یعنی خون مرد ہو یا عورت برابر ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ وہاں یعنی سورہ مائدہ میں بھی فرمایا گیا کہ النفس بالنفس، اور پھر وہاں تو یہ بھی کہا گیا کہ ایک انسان کو جان بوجھ کر قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، تو بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ معافی کی دو صورتیں ہیں، ایک مالی معاوضہ لے لینا اور ایک اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دینا۔ تو قصاص کے بجائے یعنی دیت قبول کر لینا، تو اگر یہ دوسری صورت اختیار کی جائے تو طالب دیت بلائی کا اتباع کرے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ احسان، میں قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی بغیر تنگ کرنے کے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کر دے۔ یعنی مقتول کے جو وارثین تھے انہوں نے اس کی جان بخشی کر کے اس پر احسان کیا ہے، تو اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب دیکھیں یہ تخفیف اور رحمت یعنی قصاص، معافی یا دیت، تینوں صورتیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتیں، ورنہ اسے قبل جو اہل تورات کے لیے قصاص یا معافی تھی، دیت نہیں تھی۔
اور اہل انجیل جو عیسائیوں میں صرف معافی تھی، قصاص تھا نہ دیت۔ تو اب دیکھیں یہاں قبول دیت یا اخذ دیت کے بعد قتل بھی کر دے تو یہ سرکشی اور زیادتی ہوگی، جس کی سزا اسے دنیا اور آخرت میں بھگتنی ہوگی۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس آیا کا جو سبب نزول ہے وہ امام ابن کثیر نے، اسی طرح یعنی المصباح المنیر میں، اسی طرح صفوت التفسیر میں، اسی طرح تفسیر السعدی میں، بہت ساری تفاسیر میں جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا کہ قصاص کے وقت جو ہے عدل سے کام لیا کرو مسلمانوں، یعنی یہ جو آیت ہے، کہا گیا کہ اگلے لوگ جو تھے وہ حد سے بڑھ گئے اور خدا کا حکم بدل دیا، تو اس پر یہ آیہ کریمہ یعنی اس کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے دور میں یہود کے دو قبائل بنو قریظہ اور بنو نذیر جو تھے ان کی جنگ ہوئی تھی، جن میں بنو نذیر غالب آئے۔ اب یہ دستور ہو گیا تھا کہ جب بنو نذیر کا کوئی فرد بنو قریظہ کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں اسے قتل نہ کیا جاتا تھا، بلکہ 100 وسق کھجور جو ہے وہ دیت میں لی جاتی تھی، اور جب کوئی بنی قریظہ کا شخص بنی نذیر کے کسی قتل کر دے تو قصاص میں اسے قتل کر دیا جاتا تھا، اور اگر دیت لی جائے تو ڈبل یعنی دیت یعنی 200 وسق کھجوریں لی جاتی تھیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی اس رسم کو توڑا اور عدل و مساوات کا حکم دیا۔ ابو حاتم کی روایت میں شان نزول یوں بیان ہوا ہے کہ عرب کے 2 قبیلوں میں جدال و قتال ہوا تھا۔ اسلام کے بعد اس کا بدلہ لینے کی ٹھانی اور کہا کہ ہمارے غلام کے بدلے میں ان کا آزاد قتل ہو اور عورت کے بدلے مرد قتل ہو، تو ان کے رد میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور یہ حکم بھی منسوخ ہے۔ قرآن فرماتا ہے النفس بالنفس، پھر ہر قاتل مقتول کے بدلے مار ڈالا جائے گا، خواہ آزاد نے کسی غلام کو قتل کیا ہو خواہ اس کے برعکس ہو۔ یعنی پھر یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ لوگ مرد کو عورت کے بدلے قتل نہیں کرتے تھے، جس پر النفس بالنفس والعین بالعین نازل ہوئی۔ بس آزاد لوگ سب برابر ہیں، جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ اب دیکھیں کہ یہاں ایک مسئلہ فقہی جو ہے، امام ابو حنیفہ، امام ثوری اور اب ابن ابی لیلہ اور داؤد کا مذہب ہے کہ آزاد نے اگر غلام کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں وہ بھی قتل کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام علی المدین بن مدینی، ابراہیم نخعی، اور ایک روایت کی روح سے حضرت ثوری کا بھی یہی مذہب ہے کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام کو مار ڈالے تو اس کے بدلے اس کی جان لی جائے گی۔ اور دلیل میں وہ یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غلام کو نکٹا کرے ہم بھی اس کی ناک کاٹ دیں گے، اور جو اسے خصی کرے اس سے بھی یہی بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے، وہ کہتے ہیں آزاد غلام کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ غلام مال ہے، اگر وہ خطا سے قتل ہو جائے تو دیت جو ہے یعنی جرمانہ نہیں دینا پڑتا، صرف اس کے مالک کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کے نقصان پر بدلے کا حکم نہیں آیا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اگر یعنی اس معاملے میں بھی اختلاف ہے فقہا کے نزدیک کہ یعنی مقتول کے اولیاء کو قصاص چھوڑ کر دیت پر راضی ہونا اس وقت جائز ہے جب خود قاتل بھی اس پر آمادہ ہو، اور یہ رائے جو ہے امام مالک کا مشہور مذہب ہے، امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں، اور امام شافعی اور امام احمد کا۔ لیکن بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ قاتل کی رضامندی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی بیسیکلی اس آیہ کریمہ کا جو مضمون ہے، جو خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو، معاشرے کو امن نصیب ہو جائے اور لوگ ایک معاشرے میں فساد نہ کریں، فساد فی الارض نہ کریں، اس کے مرتکب نہ ہوں، لوگوں کو بلا وجہ قتل نہ کریں۔ تو اب دیکھیں کہ ہر معاشرے میں قوانین ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے، اسی طرح رب کائنات نے بھی اپنی اس کتاب میں اپنے قوانین بیان کیے ہیں۔
وہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اور اب دیکھیں کہ یہ اسلام کا نظام قصاص جو ہے یہ ایک سیفٹی وال کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ جہاں فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، یعنی اب دیکھیں کہ ترغیب دلائی گئی کہ اگر کسی یعنی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی یعنی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا جو ہے وہ تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو بھی لازمی ہے کہ وہ خون بہا اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرے۔ تو اب دیکھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ فیصلہ ہونے کے باوجود یعنی دیت لینے کے باوجود بھی کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، میں اس سے دیت بھی نہیں لوں گا۔ تو اب تصور کریں کہ کتنی بڑی پھر سزا ہے۔ تو بیسیکلی اب دیکھیں یہاں کہ ایک انسان کا قتل گویا تمام انسانیت کا قتل ہے، یعنی ایک انسان کو قتل کرنا تمام دنیا کے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ انسانیت میں سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا تھا، اس کے بعد جتنے بھی قتل ہوں گے اس گناہ میں اس کا بھی حصہ ہوگا، یعنی وہ بھی شریک ہوگا۔ تو اب دیکھیں یہاں فرمایا گیا کہ بدلہ لینا جو ہے وہ فرض ہے، یعنی سوائے اس کے کہ اگر دیت پر معاملات طے ہو جائیں یا معاف کر دیا جائے۔ تو اب دیکھیں کہ آگے آیت آئے گی کہ جس میں یہ ہے کہ زخموں کا بدلہ بھی آپ لے سکتے ہیں، ایذا کا بدلہ یعنی ایذا کے مقابلے میں لے سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں جو ہے وہ جو حکم دیا گیا کہ علیکم، تو اس سے ایک بات نقطہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں قاتل اور مقتول کے وارثین ان کو مل بیٹھ کے اس کو تصفیہ کرنا ہے۔ حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ دونوں فریقوں میں سے ایک فریق بھی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرے، یعنی ان کا رول یہاں سپرویژن کا ہے، لیکن اصل جو فرض کر دیا گیا ان دونوں پر علیکم۔ تو یعنی اور پھر انہیں دونوں فریقان کو جو ہے وہ اس طرف توجہ دلائی گئی کہ اور اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ اگر مقتولین کے وارث میں سے ایک بھی اس بات پر راضی ہو جائے تو پھر جان نہیں لی جا سکتی، اور جب راضی ہو جائیں تو پھر دونوں فریقین کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اس مسئلے کو سلجھائیں۔ تو یعنی جو پھر ملکی قانون کے مطابق جو اس میں موجود ہے اس کے مطابق اس کو دیت ادا کریں اگر انہوں نے معاف کر دیا ہے تو معاہدہ طے ہونے کے بعد یعنی انسانوں کو جھگڑے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں، عداوتیں یہ ختم ہونی چاہیے۔ معافی کا مطلب ہی یہی ہے کہ یعنی آپ نے اس انسان کو معاف کر دیا اللہ کی رضا کی خاطر، اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ یا اب دیکھیں کہ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو ایک جس شخص کا یعنی کوئی بھی فرد کسی قبیلے کا قتل کر دیا جاتا ہے تو اس میں انتقام کے ایک جذبات ہوتے ہیں، تو اگر ان کو یہ ریلیف نہ دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا کہ وہ معاشرے میں اتنا فساد ہوتا۔ کئی دفعہ سنتے ہیں کہ ایک حضرت عمر نے اپنے زمانے میں آپ دیکھیں کہ جو 7 آدمی ایک آدمی کے قتل میں شریک ہوئے تھے تو ان 7 کو قتل کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ اگر سارے یمن کے لوگ اس میں شریک ہوتے تو میں سب کو قتل کرتا۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی ہر انسان کی جو ہے وہ جان قیمتی ہے، اور اس کو بلا وجہ کوئی یعنی اس طرح قتل کرنا وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یعنی یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی کرم اور رحمت اور مہربانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی، ورنہ پہلی قومیں جو تھیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہود کے لیے جس طرح قصاص تھا وہ دیت نہیں لے سکتے تھے، نصارہ کی میں معاف کرنا تھا وہ یعنی ضروری تھا، تو دونوں ہی جو ہے وہ مشکل میں تھے۔ اب دیکھیں کہ یعنی کسی نے اگر قتل کیا تو اب وارثوں کے پاس یہ اختیار نہیں کہ یعنی وہ معاف کر سکیں، یعنی یہود کے اور نصارہ کے ہاں کہ اگر کوئی قتل کر لے دے تو بدلہ نہیں لیا جا سکتا، لیکن یہاں دیکھیں کہ امت محمدیہ پر یہ بوجھ اٹھا دیا گیا اور کہا کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے تخفیف ہے، آسانی ہے
اور رحمت ہے. تو لیکن اگر کوئی اس کے بعد بھی زیادتی کرتا ہے، یعنی یہ فیصلہ ہونے کے بعد وہ معاف کر دیتا ہے یا وہ دیت لے لیتا ہے، تو اگر پھر وہ اس پر زیادتی کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے اس کو سخت سزا ملے گی. اور اگر پھر مقتول کے وارثین زیادتی کرتے ہیں تو ان کو بھی سزا ملے گی. چونکہ یہاں اب دیکھیں کہ یہ بھی ایک عہد ہے، تو پھر جب ایک انہوں نے فیصلہ کر لیا تو اس عہد کو جو ہے پورا کرنا چاہیے. یعنی اب دیکھیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کیسی لڑائیاں بنا لیتے ہیں. جیسے عرب کے جاہلیت کے دور میں اوس اور خزرج میں ایک پانی پہ لڑائی ہوئی تو کتنے لوگ قتل ہو گئے. تو آج بھی ہم یعنی قتل تو بہت بڑا معاملہ ہے نا، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں معاشرے میں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں. یہ دنیا چند دنوں کی ہے اور ہم مختصر وقت کے لیے امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم محبتوں کا پیغام لوگوں کے درمیان، امن کا پیغام، مودت کا پیغام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کا پیغام کہ جہاں ہر وقت آپ نے لوگوں کے لیے دعائیں مانگی، جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ان کے لیے بھی دعائیں مانگی. تو اس لیے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ معاف کریں، معافی کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں. یہ بہت بڑی چیز ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو صبر کرنا ہے نا کسی چیز پر، دوسرے لوگوں کی طرف سے جو آپ کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، یہ بہت بڑا اجر ہے. اور صابرین بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو اس لیے ایسے مواقع پر اب دیکھیں کہ ہمیں اس طرح کا انسان بن کے رہنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے انسان کو کوئی تکلیف نہ ہو. مسلمان کی تعریف یا عقد جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان کے ذریعے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور پھر ایک جگہ پہ فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیتیہ و فخذیہ یضمن لہ الجنہ. جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، ایک جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے اور ایک جو اس کی شرمگاہ ہے دو ٹانگوں کے درمیان، تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو ہمیں معاشرے میں یعنی اپنی زبان کے ذریعے یعنی دوسرے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. اپنے عمل کے ذریعے، اپنے رویوں کے ذریعے ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ ہماری وجہ سے ان کو کوئی فائدہ پہنچے. ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں. یعنی بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ ان کا یہ ترہ امتیاز ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو تنگ کرنا، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا لینا، ہر وقت کسی کو تنگ کرنا، دوسرے لوگوں کا جینا آرام کر دینا، ان کی زندگی جیران کر دینا، ان کا جینا مشکل بنا دینا. تو اس چیز سے بچنا انتہائی ضروری ہے اور دین کا بھی یہ تقاضا ہے. اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھایا کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی اسلام، انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ترک کر دے جس سے اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی یہ حکم دیا گیا کہ جو انسان کسی کو بلا وجہ قتل کرتا ہے تو اس سے بدلہ لیا جائے گا، سوائے اس کے کہ اگر اس کے وارثین مقتول کے جو ہیں وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں یا اس سے مالی عوض یعنی دیت لے لیتے ہیں، تو اس صورت میں اس کو معاف کر دیا جائے گا. اور پھر وہ اچھے طریقے سے ان کو دیت ادا کر دے اور دونوں فریقین ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کریں. رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین فرمائے، ہمیں تقوی کی نعمت عطا فرمائے، ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو ہمارا مونس و غمخوار بنائے. اور ہم جب یعنی رات کو سوئیں تو قرآن کی تلاوت کر کے سوئیں اور صبح اٹھیں تو پھر قرآن کی تلاوت کریں. یعنی ہر وقت قرآن کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق ہونا چاہیے. قرآن دستور حیات ہے، قرآن روشنی کی کتاب ہے، قرآن علم میں اضافہ کرنے کی کتاب ہے، قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے اور شفا والی کتاب ہے. اس کو صرف الماریوں میں بند کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس کو پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود بھی قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.